اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 88 عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قرأ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر آیا یہ آیت، یوم دن تحدث اخبارہا، یوم دن اس دن تحدث بیان کر دے گی اخبارہا اپنی خبریں، قال صحابہ نے تو قال حضور نے فرمایا تدرون کہ تم جانتے ہو ما اخبارہا زمینی خبریں کیا ہوں گی؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا فإن اخبارہا، بے شک اسی خبریں یہ ہوں گی ان تشہد علی کل عبد و امۃ، وہ گواہی دے گی ہر بندے اور بندی کے بارے میں، بما عملہ جو اس نے عمل کیا، علی ظہرہا اس کی پشت پر، ان تقول وہ کہے گی عمل علیہ کذا و کذا یوم کذا و کذا، مجھ پر عمل کیا تھا فلاں 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 دن۔ قال فرمایا فہذہ اخبار، ایسی خبریں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بیان فرمایا، ایک آیت پڑھی سورہ زلزال کی آیت ہے، یوم دن تحدث اخبارہا، کہ زمین اس نے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کہ زمینی خبریں کیا ہوں گی؟ عرض کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو اس سے ہمارے لیے ادب ہے، جس بات کا علم نہ ہو اندازے سے اپنے خیال سے ہم جواب نہ دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین خبریں یہ بیان کرے گی، ہر بندے بندی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اللہ مجھ پر فلاں فلاں دن فلاں فلاں عمل فلاں نے کیا تھا۔ جو عمل ہم کرتے ہیں زمین گواہ بن جاتی ہے اس پہ، وہ زمین کا حصہ اس عمل کو محفوظ رکھتا ہے، عمل اچھا ہو یا برا، وہ قیامت دن گواہی دے گا۔ اللہ یہ کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر لے پھر اللہ زمین کو گناہ بھلا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث عن المقداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے تدنی الشمس یوم القیامہ، تدنی قریب آ جائے گا، الشمس سورج، یوم القیامہ قیامت کے دن، من الخلق مخلوق کے، حتی تکون منہم یہاں تک کہ وہ ان سے ہو جائے مقدار میل، ایک میل کے بقدر رہ جائے گا۔ فیکون الناس علی قدر اعمالہم، تو لوگ ہوں گے اپنے اعمال کے بقدر فی العرق پسینے میں، فمنہم من یکون الی کعبیہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو ہوں گے کہ وہ ہوگا پسینہ انہیں ٹخنوں تک، ومنہم من یکون الی رکبتیہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ ہوگا ان کے گھٹنوں تک، ومنہم من یکون الی حکویہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ ہوگا ان کے کولوں تک، ومنہم من یلجمہم العرق الجامہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو لگام پہنا رہا ہوگا پسینہ۔ واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے اشارہ فرمایا بیدہی اپنے ہاتھ سے، الی فیہ اپنے منہ کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا قیامت میں ہر بندہ پسینے میں غرق ہوگا اور سورج ایک میل کے بقدر قریب آ جائے گا، اور پسینہ بعض کا جو ہوگا وہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک ہوگا، بعض کا کولوں تک ہوگا، بعض کا پسینہ منہ تک آیا ہوا ہوگا، جس کے اتنے ذرا گناہ ہوں گے اس ذرا پسینے میں ڈبو ہوگا۔ پھر حضور نے اشارہ فرمایا کہ بعض کا پسینہ یہاں منہ تک آیا ہوگا، جیسے جانور کو لگام پہنائی جاتی ہے نا، تو پسینہ لگام کی طرح یہاں منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ ابھی دیکھیں ساری حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم صرف اللہ کے رحم و کرم کی امید رکھ کے زندگی نہ گزاریں، اللہ کا ڈر خوف بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ حضور نے حالات بتائے کہ قیامت کے حالات پیش آئیں گے، صرف نبی کی شفاعت پہ ہم تو نبی کی امتی ہیں جی، یا ہم تو کلمہ کا پڑھ لیا ہم نے، اللہ نقطہ نواز ہے جی، بس معاف کر ہی دے گا کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں، تو اس بات پہ ہم قائم نہ رہیں، اللہ کا ڈر خوف دل میں رکھیں، حالات سامنے رکھیں، توبہ استغفار بھی کریں، گناہ بچنے کی کوشش بھی کریں، پھر اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، لوگ جمع کیے جائیں قیامت کے دن، ثلاثۃ اصناف، تین قسموں میں، صنفاً مشاطہ، مشاطن ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، وصنفاً رکبانہ، اور ایک قسم سواروں کی ہوگی، وصنفاً علی وجوہہم، اور ایک قسم اپنے چہروں کے بل ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا کہ اللہ کے رسول، کیف یمشون علی وجوہہم، لوگ کیسے چلیں گے اپنے چہروں کے بل؟ فرمایا کہ ان الذی یمشاہم،
بے شک وہ ذات جس نے ان کو چلایا ہے علی اقدامہم ان قدموں پر، قادر علی ان یمشیہم وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو چلائے، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، اما انہم یتقون سنو بے شک وہ بچیں گے، بوجوہہم اپنے چہروں کے ذریعے، کل حدب ہر ٹیلے سے، و شوکن و کانٹے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر میں لوگ پہنچیں گے تو وہ لوگ تین قسموں میں پہنچیں گے، تین طرح سے پہنچیں گے چل کے۔ بعض لوگ چل رہے ہوں گے پیدل، یہ عام نیک مسلمان لوگ ہوں گے، اور بعض لوگ سواریوں میں سوار ہو کے جائیں گے میدان معاشر، یہ انبیاء علیہ السلام، علماء، شہداء، اعلیٰ درجے کے نیک لوگ ہوں گے۔ اور بعض لوگ چلیں گے چہرے کے بل، پاؤں اوپر ہوں گے، سر نیچے ہوگا، چہرہ زمین سے لگا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چہرے کے بل لوگ کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس اللہ نے ان کو چلایا نا پاؤں کے بل، وہ چہرے کے بل بھی چلائے گا ان کو، اور ہر ٹیلے سے اور نشیب و فراز سے، کانٹے سے یہ لوگ چہرے کے بل بچیں گے۔ جیسے ہم چلتے ہیں تو بعض لوگ گڑ آ جاتا ہے، کانٹا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، قدم ذرا بڑا کر لیتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ چہرے کے بل ہی یہ سارے کام کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ برحق ہے، اس دن کے اعمال برحق ہیں۔ یہ ان ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد نہیں ہے کوئی، یموت جو مرے گا، الا ندیم مگر وہ نادم شرمندہ ہوگا۔ قالوا لوگوں نے کہا وما ندامت، اس کی ندامت شرمندگی کیا ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ان کان محسنا اگر وہ نیک تھا، ندیم اللہ یکون ازدادا وہ شرمندہ ہوگا کہ اس نے مزید اضافہ کیوں نہیں کیا۔ وان کان مسیئا اگر وہ گناہ گار تھا، ندیم اللہ یکون نزع وہ نادم ہو کہ وہ کیوں نہ باز آیا۔ تو قیامت ہر آدمی کو ندامت ہوگی، نیک کو ندامت یہ ہوگی کہ اس نے مزید نیکی کیوں نہیں کی، فلاں وقت کیوں ضائع کیا، اور جو گناہ گار ہوگا اس سے ندامت یہ ہوگی کہ اس نے توبہ کیوں نہیں کی، توبہ کر لیتا سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو اس دن کی ندامت کے بجائے آدمی کوشش کرے کہ آج ہی وقت ضائع نہ کرے اور توبہ استغفار کر لے۔ اللہ کے حضور پیشی اور اعمال کی جانچ۔ عن عدی بن حاتم سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد نہیں ہے تم میں سے کوئی، الا سیکلمہ ربہ مگر اس سے گفتگو فرمائے گا اس سے رب، اس کا رب، لیس بینہ و بینہ ترجمان نہیں ہوگا اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان، ولا حجاب نہ کوئی پردہ، یحجبہ جسے چھپا لے، فینظر ایمن منہ آدمی دیکھے گا اپنے دائیں طرف، فلا یرا الا ما قدم من عملی نہیں دیکھے گا مگر وہ جو آگے بھیجے اس نے اپنا عمل آگے بھیجا وہ دیکھے گا، وینظر اشأم منہ وہ دیکھے گا اپنے بائیں طرف، فلا یرا الا ما قدم تو نہیں دیکھے گا مگر وہی جو اس نے آگے بھیجا، وینظر بین یدیہ وہ دیکھے گا اپنے سامنے، فلا یرا الا النار وہ نہیں دیکھے گا مگر آگ، تلقا وجہی تلقا سامنے، وجہی اپنے چہرے کے، فتقوا النار تم آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، شق ٹکڑا اور تمرہ کھجور۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بھی تم میں سے فوت ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن گفتگو فرمائیں گے، براہ راست فرمائیں گے سامنے، کوئی درمیان ترجمان نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا۔ تو بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال کے رجسٹر نظر آئیں گے اسے، اور سامنے اسے جہنم ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ تم جہنم سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا آدھا ٹکڑا صدقہ کرنا پڑے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کی بچنے کی ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قالوا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ کیا ہم دیکھیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ قال فرمایا کہ حل تزارون کیا تم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہو، فی رؤیت الشمس سورج کے دیکھنے میں، فی الظہیرۃ دوپہر کے وقت، لیست فی صحابہ جبکہ وہ نہیں ہوتا بادل میں، قالوا لا لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ فحل تزارون کیا تم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہو، فی رؤیت القمر چاند دیکھنے میں، لیلۃ البدر 14ویں رات کو، لیس فی صحابۃ جبکہ وہ بادل میں نہیں ہوتا، قالوا لا لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا فوالذی قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدی میری جان جسے قبضے میں ہے، لا تزارون
تم نہیں کشمکش میں مبتلا ہوگے فی رؤیت ربکم اپنے رب کے دیکھنے میں یا اپنے رب کی زیارت میں الا کما تزارون مگر جیسے تم کشمکش میں مبتلا ہوتے ہو فی رؤیت احدہما ان میں سے کسی ایک کے دیکھنے میں قالا فرمایا فیلقى العبد اللہ بندے سے ملیں گے فیقول فرمائیں گے ای فلاں اے فلاں علم اکرم کا کیا میں نے تیری عزت نہیں دی تھی وہ اسود کا اور تیری سرداری نہیں دی تھی وہ ازوج کا اور کیا تیری شادی نہیں کی تھی وہ سخر لک الخیل اور تیرے تابع نہیں کر دیا تھا الخیل گھوڑے کو والابل اور اونٹ کو وازر کا اور میں چھوڑے رکھا تراسو کہ تو سرداری کرتا رہے و ترباؤ اور تو مال غنیمت میں چوتھا حصہ وصول کرتا رہے فیقول بلا بندہ کہے کیوں نہیں قال اللہ فرمائیں گے راوی کہتے ہیں فیقول اللہ فرمائیں گے افظننتا کیا تو نے خیال کیا تھا انک ملاقی کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے فیقول بندہ کہے گا لا میں نے خیال نہیں کیا تھا فیقول اللہ فرمائیں گے فانی قد انساکا بے شک یقیناً میں آپ کو بھولتا ہوں یا بھلا دیتا ہوں کما نسیتنی جیسے تو نے مجھے بھلایا تھا ثم یلقی الثانی پھر اللہ تعالیٰ ملیں گے دوسرے آدمی سے فذکر مثلہ پھر اس سے بات کریں گے اسی طرح ثم یلقی الثالث ملیں گے تیسرے سے فیقول له مثل ذلک اس سے اسی طرح فرمائیں گے فیقول تو وہ کہے گا یا ربی اے میرے رب آمنت بکا میں آپ پر ایمان لایا ابھی کتابی کا اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ابھی رسولی کا اور آپ کے رسول پر ایمان لایا وصلیت اور میں نے نماز پڑھی وصمت میں نے روزہ رکھا وتصدقت میں نے صدقہ دیا ویثنی بخیر اور میں نے خیر اور وہ بیان کرے گا نیکیاں مستطاع جتنی طاقت رکھے گا فیقول اللہ فرمائیں گے ہاں ہونا اذن یہاں ٹھہرو ثم یقال پھر کہا جائے گا الآن نبعث اب ہم کھڑا کریں گے شاہدن علیہ کا آپ کے خلاف گواہ ویتفکر فی نفسی وہ سوچے گا اپنے دل میں من ذا الذی یشہد علیہ کون ہے جو گواہی دے گا میرے خلاف فیختم پھر مہر لگائی جائے گی علی فیہ اس کے منہ پر ویقال کہا جائے گا لفخذی اس کی ران سے ان تلکی بول فتن تلکو بولے گی فخذ اس کی ران ولحم اس کا گوشت وعظام اور اس کی ہڈی بعملی اس کا عمل وذالک اور یہ اس لیے ہوگا لیو ذرا من نفسی ہی تاکہ وہ خود کو معذور سمجھے وذالک المنافق اور یہ منافق ہوگا وذالک الذی یہ وہ ہوگا سخط اللہ علیہ اللہ سے سخت ناراض ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے رب کو قیامت دن دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا بھی دیکھو گے۔ کیا جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے سورج بادل میں نہیں ہوتا سامنے ہوتا ہے تمہیں دیکھنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جب 24 رات چاند ہوتا ہے بادل میں نہ ہو کیا تمہیں دیکھنے میں شک ہوتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ میں تم اس طرح اللہ کو دیکھو گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت بندے سے ملیں گے اور اپنے انعامات اور احسانات سے یاد کرائیں گے، کیا میں نے تیری عزت دی تھی، کیا میں نے تیری شادی کی تھی، تیری سرداری دی تھی، گھوڑے اور اونٹ کو تیرے تابع کیا تھا کہ سرکشی نہ کرے تو ان پہ سواری کر سکے، کہ یار اللہ آپ نے دیا تھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ کیا کبھی دنیا کا خیال تو یہ آیا کہ تجھے مجھ سے ملنا ہے، مجھے حساب بھی دینا ہے؟ بندہ کرے گا نہیں یا اللہ کبھی دل میں خیال نہیں آیا دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں نے آپ سے ملنا بھی ہے۔ تو لگتا ہے کافر انسان ہو گئی ہے جس سے خیال کبھی آیا نہیں موت کا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے کو بلائیں گے اور اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے بھی جس تم نے مجھے بھلایا تھا نا میں تمہیں بھلاتا ہوں آج۔ پھر تیسرے کو بلائیں گے اپنی نعمتیں اس کو یاد دلائیں گے، تو اس سے پوچھیں تو نے کبھی سوچا تھا دنیا میں مجھ سے ملنا بھی تو نے ہے؟ کہ نہیں اللہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ اللہ فرمائیں گے آپ کو بلا دیتے ہیں ہم۔ اللہ بھولتے نہیں ہیں، بلانے مطلب یہاں نظر انداز کرنا ہے، بندے کی کمزوری ہے بھولنا، اللہ نہیں بھولتے۔ قرآن میں لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ آپ کا رب گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی میں نے آپ پر یہ انعامات کیے، کہ اللہ کیے تھے۔ تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتابوں پر ایمان لایا، آپ کے رسول پر ایمان لایا، میں نے روزہ رکھا، میں نے نماز پڑھی اور میں صدقہ کیا، اپنی بہت سی وہ نیکیاں بیان کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا ٹھہرو، پھر وہ خاموش ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ہم آپ کے خلاف ایک گواہ کھڑا کرتے ہیں، ایک منٹ ٹھہرو۔ دل میں سوچے میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ جی ہاں، اللہ اس کی زبان میں مہر لگا دیں گے، اس کی ران بولے گی۔ اللہ فرمائیں گے بولو، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ہڈیاں بولیں گی جو اس نے برے اعمال کیے تھے، اور یہ منافق آدمی ہوگا اور یہ اس طرح
غلط بیانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوں گے اس سے. تو اللہ کی زیارت بھی ہوگی نیک لوگوں کو, اللہ اپنی نعمتوں کا وہاں حساب بھی لیں گے اور بندے سے پوچھیں گے. جو بندہ وہاں صحیح جواب دے گا اس سے کچھ رعایت ہو جائے گی, لیکن جو منافق آدمی ہوگا یا بد زبان ہوگا وہ اللہ کے سامنے میں ٹلے گا, وہاں بھی وہ غلط بیانی کرتا رہے گا, پھر اس کا انجام برا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.